السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک ضروری مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، کس شخص پر قربانی دینے کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر مال ہو، اس شخص پر قربانی دینا واجب ہے۔ اب ضرورت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک رہنے کا مکان، یہ ضروری چیزوں میں ہے، اور ایک سواری گھومنے پھرنے کے لیے، اور 2 جوڑی کپڑے، اور گھر میں کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں، یہ تمام ضروری اشیاء میں، ضروری چیزوں میں آتے ہیں۔ ان ضروری چیزوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس کچھ مال ہے، یا سونا ہے، یا چاندی ہے، یا کچھ رقم ہے، تو ایسے شخص پر قربانی دینا واجب ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہو تو مرد پر بھی واجب ہے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر، اب ضرورت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ابھی اس کا ذکر ہو گیا، تو اپنی ضرورت سے بڑھ کر جس شخص کے پاس بھی مال ہو، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، جن کے پاس بھی ضرورت سے بڑھ کر اگر مال ہوگا، ان پر ہر سال قربانی واجب ہوگی، ان تمام پر۔ جیسے آپ سمجھے کہ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اتنے لوگ گھر میں ہیں، اور ان تمام کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر چیزیں موجود ہیں، یعنی 2 جوڑی کپڑے اور ایک سواری، رہنے کا مکان، اور گھر کی ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں۔ اس سے بڑھ کر تمام کے پاس بھی کچھ رقم موجود ہے، کچھ کسی سونا ہے، اور تمام کے پاس بھی کچھ چاندی ہے، اور اس سے ضرورت سے بڑھ کر بھی کوئی چیزیں اپنے پاس یہ لوگ جمع کیے ہوئے ہیں، تو ان گھر میں اگر 6 لوگ ہیں، ان تمام کے پاس اتنی ضرورت کی چیزوں سے بڑھ کر مال یا کوئی سونا چاندی یا رقم موجود ہے، تو ان تمام کے اوپر ہر سال ایک قربانی دینا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ گھر میں جو کما رہے ہیں، کمانے والے ہی قربانی دینا ہے، جو نہیں کما رہے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی جہالت سے ان باتوں کو ہم نے بنا لیا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے کہ جس خاتون کے پاس بھی سونا چاندی ہے، اس خاتون پر قربانی واجب ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ یہ سال ہم نے اپنے نام سے قربانی دے دی، اب آئندہ سال کس کے نام سے قربانی دینا ہے۔ یہ بھی ایک جہالت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں 1 سال اپنے نام سے قربانی دے دی تو اب قربانی ختم ہو گئی، اب پھر دوبارہ ہم قربانی دینا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کس کے نام سے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہمارے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر مال ہوگا اور کچھ دولت ہوگی، سونا چاندی ہوگا ہمارے پاس، تو ہر سال اس شخص کے نام سے قربانی دینا واجب ہوگا۔ اگر آپ سمجھنا ہو تو آپ ایسے سمجھے کہ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کیا 1 سال دینے سے ختم ہو جائے گی، پھر دوسرے سال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، جب تک مال ہوگا تب تک زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے۔ تو اسی طرح سے جب تک اس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر ساز و سامان ہوں گے، ضرورت سے بڑھ کر مال و دولت ہوگی، اس شخص پر اس وقت تک قربانی دینا واجب ہوگا۔ گھر میں اگر 6 لوگ ہیں، بیٹا بیٹی ہے، ماں باپ ہے، والد والدہ ہے، تو کسی ایک کے نام سے قربانی دینے سے سب کے نام سے قربانی نہیں ہو جاتی، بلکہ جتنے لوگ گھر میں ہیں ان لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر سامان ہر ایک کے پاس موجود ہے، تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ قربانی دینا واجب ہے۔ الگ الگ ہر ایک کے نام سے قربانی دینا واجب مطلب ضروری ہے، نہ دینے کی صورت میں وہ گناہگار ہوں گے۔ اگر نہ دیا گیا، یہ سمجھ لیا گیا کہ ہم نے گھر کی طرح ایک گھر سے ہم نے ایک بکرا دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہم دمبا دیتے ہیں وہ ایک کی جانب سے ہی ہوتا ہے، سارے گھر کی جانب سے نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں آپ 7 حصے، 7 لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر چھوٹے جانور میں ایک کی جانب سے صرف ایک ہی دیا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ ان تمام مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ضروری مسئلہ ہے۔ اب ان مسئلے پر آپ غور کریں اور اس پر ضرور عمل کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔